السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وبعد۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امتیوں پر کئی حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کی اہمیت قرآن کے اندر بھی واضح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کثرت سے سلام پڑھو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسپیشلی حکم دیا اہل ایمان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ اس کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ مثلا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے سنن نسائی کے اندر 1298 1298۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات، تو اس ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے فضیلت معلوم ہوئی کہ ایک دفعہ درود پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو 3 انعام دیتے ہیں، 10 رحمتیں، 10 گناہ کی معافی، اور 10 درجے کی بلندی ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کے اندر آتی ہے، حدیث نمبر 3545 نمبر۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ یعنی اس میں آپ نے اس شخص کی مذمت بیان کی ہے جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اس کے باوجود درود نہ پڑے، بلکہ اس بات کی وضاحت سنن ترمذی کے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حدیث نمبر 3546 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص بخیل ہے، اور بخیل وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص بخیل ہے، اور بخیلی جو ہے کنجوسی کا انتہائی گرا ہوا درجہ ہوتا ہے۔ بخیل ہے وہ بندہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور جب آپ کا نام آئے، آپ کا ذکر آئے، تو اس وقت درود پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اور ساتھ اس کی فضیلت بھی ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ہمارا پڑھا ہوا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ کے فرشتے زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اس بندے کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود فرشتے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ ہمارے درجات بھی بلند ہوں۔ تو جس طرح اذان کے بعد بھی حکم دیا گیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے 384 نمبر، عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، جب تم مؤذن کو سنتے ہو تو اذان کا جواب دو اسی طرح جس طرح وہ کہتا ہے، اور پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تو اذان کے بعد بھی درود پڑھنا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو ایک تو وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، یہ مکمل درود جو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اور آخر تک۔ اس طرح آگے پیچھے چلتے پھرتے بندہ یہ درود بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی ایک مکمل درود ہے۔ اس کا بھی اجر انشاءاللہ انسان کو ملے گا، اور اس کے ذریعے بھی فضیلت حاصل ہوگی
کہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کرتے ہیں۔ تو پھر دوسرا یہ خیال رکھا جائے کہ بعض لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو تحریر کے اندر صرف سواد لکھ دیتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح انگلش کے اندر لکھتے وقت SAW لکھ دیتے ہیں، تو ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ مکمل لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم زیادہ اجر کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔